حدیث خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے نقل کیے، بہار کی 43ویں جلد میں موجود ہے۔ قالت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا قال لی ابی یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو تم پر درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اور جنت میں جہاں میں محمد مصطفیٰ ہوں اسے وہاں پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری کائنات میں ہوتا کیا ہے؟ گریہ کرنے والے جب گریہ کرتے ہیں تو عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پہلا دن شدید گریہ ہوتا ہے، سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، گریہ ٹھہرنے کا نام لے رہی ہیں، آنکھوں میں جو اشکوں کا ہجوم ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے دن قدرے کم ہو جاتا ہے، تیسرے دن مزید قرار و سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، چوتھے دن قدرے اور بہتر، پانچویں دن پھر پورے دن میں 2 مرتبہ اگر بابا کی یاد آئی یا مادر گرامی کی یاد آئی تو گریہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گریہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن سیرت زہرا جب پڑھتے تو عجیب ملتا ہے، ہر دن جو بڑھتا تھا سسکیاں کم نہیں ہوتی تھی، بڑھتی جاتی تھی، گریہ رکتا نہیں تھا، بڑھتا جاتا تھا، سسکیاں ٹھہرتی نہیں ہیں، مزید اضافہ ہو چکا ہے، آنکھوں میں اشک اس قدر زیادہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے، قرار نہیں آتا، بے سکونی بے چینی کی کیفیت ہے۔ اسی لیے معصوم نے کہا البکاؤن خمسۃ، آج اس حدیث کو سن کے جائیے گا، کہا دنیا میں 5 رونے والے ہیں، اللہ اکبر، اور رونے والے کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے رونے والے ہیں؟ کہا پہلا رونے والا آدم، حوا کے فراق میں اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا کہ رخسار پر کھڈے پڑ گئے، رو رو کر آنسوؤں کا نشان کھڈوں کی صورت۔ کتنے سال گریہ کے؟ کہا 40 سال آدم گریہ کرتا رہے، 40 سال آدم کا گریہ۔ اس کے بعد کا دوسرا گریہ یعقوب کا گریہ یوسف کے لیے، اتنا گریہ کیا قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، دیکھنا چھوڑ دیا، نابینائی کا عالم آ گیا، آنکھیں جاتی رہیں، اب دیکھنے کے قابل نہیں یعقوب۔ تیسرا گریہ یوسف کا گریہ، زندان میں یوسف نے اتنا گریہ کیا کہ جتنے زندانی تھے، جتنے جیل میں رہنے والے لوگ تھے وہ تنگ آ گئے، کہنے لگے یوسف یا رات میں گریہ کیا کرو یا دن میں گریہ۔ یوسف نے اپنے بابا یعقوب کی یاد میں بڑا گریہ کیا، کئی سال گریہ کیا۔ کہ کتنے گریہ ہو گئے؟ 3 گریہ۔ چوتھا گریہ زین العابدین کا تھا، 35 سال زین العابدین نے گریہ کیا، پانی دیکھتے تھے روتے تھے، کھانا دیکھتے تھے روتے تھے، مسلسل گریہ۔ معصوم نے جب یہ 4 گریہ بیان کر دیے، کہا 5واں گریہ میری دادی فاطمہ زہرا کا تھا، 75 دن لگاتار روتی رہی اپنے بابا پر، ہائے میرا بابا، یا ابتا ہائے میرا بابا، کہتی تھی، دھاڑے مار مار کے روتی تھی۔ روایت کو سننا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ روایت یہ کہہ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، آج کا یہ درس مصائب سن کر جائیے گا۔ روایت یہ کہہ رہی ہے آدم نے 40 سال جتنا گریہ کیا، زین العابدین نے 35 سال جتنا گریہ کیا، یعقوب و یوسف مل کر جتنا روئے، 75 دن میں رسول کی بیٹی زہرا نے اتنا گریہ کیا۔ یہ ہے زہرا کا گریہ۔ ساری کائنات کے گریہ کرنے والے مل جائیں، زہرا کے گریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہائے بابا، 7 دن، جملے سنیے، میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں، 7 دن نبی کی بیٹی گھر سے باہر نہیں نکلی، مسلسل روتی رہی، مسلسل روتی رہی۔ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے لکھا، جب 8ویں دن نکلی ہے فطلعت نادبتن، فریاد کرتے ہوئے گھر سے نکلی، وَهِيَ تَعْثُرُ فِي أَذْيَالِهَا، اللہ اکبر، بابا کی قبر تک پہنچنے میں کئی دفعہ زہرا لڑکھڑا کے زمین پہ گری ہے۔ جب اٹھتی تھی کہتی تھی ہائے میرا بابا، آنکھوں میں اشک اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ قبر پر پہنچی ہے زہرا اور آنکھیں بند ہو گئی
गई, मैं ये नहीं कहता बेहोश हो गई, आंखें बंद हो गई। जब औरतें दौड़ कर आई, पानी डाला, पानी छिड़का जहरा पर, आंखों को खोला, कहा कि या बता ऐ मेरे बाबा, बाबा ज़हरा अकेली हो गई। बाबा जुमला सुनिएगा, या बता लक़द बकी तो वहीदतन फरीदा वालिहतन हैराना। तर्जुमा भी सुन लीजिएगा, बाबा तेरे बाद ज़हरा का वो आलम हुआ कि बाबा अपने मोहल्ले की गली में अपने घर का रास्ता भूल गई, रास्ता भटक गई थी। बाबा बाबा हसन ने मेरा हाथ थामा, मुझे घर तक पहुंचाया। न जाने जालिमों ने क्या किया था। रोती रही ज़हरा कब्र रसूल पर बैठकर, या बता कल्ला सब्री व बौना अन्नी अज़ाई। बाबा अब सब्र मुझसे नहीं होता। बाबा मेरी अज़ा सारी कायनात के सामने है। बाबा मैं कैसे सब्र करूं। बाबा दिन बढ़ रहे हैं, गिरिया नहीं रुकता। मसाइब ऐसे हैं मुझे बढ़ते नजर आते हैं। आखिर में एक जुमला कहा कब्र रसूल पर बैठकर, इलाही अज्जिल वफाती सरिया। ऐ मेरे अल्लाह कब्र हबीब पर बैठकर ज़हरा ये कह रही है मुझे जल्दी मौत दे दे। अज्जिल वफाती सरिया। कैसी मजलूमा है, कैसी शहीदा है, कैसी सिद्दीका है। जब घर लौट कर वापस आई है, ये 8 दिन मुकम्मल हुए हैं, शुयूख मदीना आ गए। या अली आप ज़हरा से कहिए या रातों को गिरिया किया करे या दिन में गिरिया किया करे। सारी कायनात में जब कोई आजादार होता है, जब कोई गिरिया करता है, आस पड़ोस की औरतें, मोहल्ले की औरतें, कबीले की औरतें आती है, उसे दिलासा देती है, साथ देती है, सब्र करो, सब्र करो, खुदा तुम्हें सब्र जमील दे। लेकिन अजीब मदीना था। लोग आकर ये कह रहे थे या अली ज़हरा से कहिए अपने बाबा का गम न मनाए, अपने बाबा का गिरिया न करे, हमारी नींदें हराम हो गई है। मदीना वालों तुम्हारी मारिफत को क्या हो गया। अरे ये रसूल की बेटी है, अरे ये रोती है तो कब्र रसूल लरजती है, अरे ये रोती है तो अर्श पर कोहराम मचता है। क्या हो गया है तुम्हारी मारिफत को, क्यों इसके गिरिये में मुखिल होते हो। आए अली, अली जैसा इमाम, फातह खैबर, यकता सवार दुलदुल आकर दस्ते अदब जोड़े मक्तल में लिखा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लामा अमीनी ने लिखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा। अदब के साथ अली ने ज़हरा के सामने खड़े होकर कहा, ऐ बिन्ते रसूल खुदा, ऐ फातिमा ज़हरा, आप ये शुयूख कह रहे हैं, आप या रोया रात में करे या दिन में करे, बस ये जुमला सुनना था। तड़प गई रसूल की बेटी, रोकर कहने लगी, या अली चंद दिनों की मेहमान, या अली ज्यादा नहीं रहूंगी, या अली चंद दिनों का गिरिया है, लेकिन जब तक ज़हरा की सांसें चल रही है, जब तक अल्लाह ने ज़हरा को जिंदगी दी है, ये आंसू न थमेंगे, ये सिसकियां न रुकेंगी, ये गिरिया न ठहरेगा। मैं तड़पूंगी अपने बाबा को, मैं रोऊंगी अपने बाबा को, कोई नहीं रोक सकता। ऐ अबुल हसन, ये जब हैबत देखी ज़हरा की तो रोकर अली ने कहा, बीबी जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसा ही कीजिए। आजादारों, बकी के दूर एक जगह बनाई गई जिसका नाम था बैतुल अहज़ान।
صبح ہوتی تھی، عام طور پہ مؤذن جب اذان دیتا ہے لوگ اٹھ کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں یا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ علی کی صبح کا آغاز ایسے تھا، زہرا کا ہاتھ تھاما، بچوں کا ہاتھ تھاما، بیت الاذان میں بٹھا دیا۔ دن جب گزرتا تھا رات کو بچوں کو لے کر آتے تھے۔ ہائے میری زہرا، ہائے میرے حسن و حسین، مسلسل علی بھی گریا کرتے رہے، زہرا بھی گریا کرتی رہی، بچے بھی گریا کرتے رہے۔ ایک دن کا عجیب منظر لکھا علماء نے، ایک دن مولا جب پہنچے بیت الاذان، کوئی کمرہ تو نہ تھا، ایک جھونپڑی نما جگہ جہاں پہ کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کر اکیلی رسول کی بیٹی صبح سے شام تک تڑپ تڑپ کے روتی ہے، سینے پہ ہاتھ مارتی ہے، چہرے پہ ہاتھ مارتی ہے۔ یا بتا، آئے میرا بابا، دو ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مادر گرامی کے ساتھ گریا کرتے ہیں۔ ایک شام کو جب علی لینے پہنچے تو دیکھا حسن و حسین کے چہرے سرخ ہیں، زہرا کا چہرہ سرخ ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ آج کیا ہو گیا؟ تو دیکھا وہ درخت جس کے سائے میں زہرا بیٹھ کر گریا کرتی تھی، ظالموں سے وہ درخت بھی دیکھا نہ گیا، اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ زہرا سائے میں بیٹھ کر کہیں گریا نہ کرے۔ میں کہوں گا اے مظلومہ، تیرا سائے میں بیٹھ کر گریا کرنا ان کو گوارا نہ تھا۔ شاید یہی روایت چلی جو کربلا تک پہنچی، وہاں نہ خیمے رکھے گئے، سب جلا دیا گیا، نہ حسین کا لاشا کسی صاحبہ کے نیچے تھا۔ 3 دن دھوپ میں پڑا رہا زہرا کا لخت جگر۔ السلام على الحسين